الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اسی رب کائنات کے لیے جس نے اولاد آدم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ساری مخلوقات پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو، جن کے ذریعے ہمیں توحید و ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے توحید اور شرک۔ اللہ تعالیٰ کے افعال، ذات و صفات اور عبادات میں کسی کو شریک کرنا یا کسی مخلوق کو اس کا ہمسر اور برابر سمجھنا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے تمام کاموں کو تنہا انجام دینے والا ہے، کوئی اس کا ساجی و شریک نہیں، اس کی ذات بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی نہیں، وہ بے مثال اور اپنی خوبیوں میں یکتا ہے، اس کی صفات اور خوبیاں صرف اسی کے لیے خاص ہیں، وہ تنہا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے نکلا ہے اور نہ کوئی اس سے نکلا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہر نقص و عیب سے وہ پاک ہے، دنیا کی کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی اور سب اس کے سامنے عاجز ہیں، وہی ساری مخلوقات کی حالات سے باخبر اور ہم وقت انہیں دیکھنے والا، ہر ایک کی پکار سننے والا ہے، وہی ہر قسم کے نفع و نقصان، دکھ سکھ، صحت و بیماری کا مالک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کا فیصلہ بدل نہیں سکتا، مرادوں کو پوری کرنا یا ٹال دینا اسی کے بس میں ہے اور ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے، وہی تنہا آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا، مارنے والا، جلانے والا اور وہی مدبر کائنات یعنی کائنات کے نظام کو چلانے والا اور تنہا کائنات میں تصرف کا مالک اور نقصان و نفع کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے اولاد دے دیتا ہے اور جسے چاہے محروم رکھتا ہے۔ قرآن مجید اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجوہم ذکرانا واناثا ویجعل ما یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں، وہ جسے دے کوئی اسے روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اے اللہ، جسے تو دے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے تو نہ دے کوئی اسے عطا کرنے والا نہیں، وہ رازق ہے، وہی روزی کو کشادہ اور تنگ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے سورہ سبا میں، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
وہ ہر کھلی چھپی گزری اور ہونے والی باتوں کا علم رکھتا ہے، حتیٰ کہ دلوں کی آہٹ کو سنتا ہے اور خیالات کو جانتا بھی ہے۔ سورہ ملک میں اللہ نے یوں ارشاد فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ بارش برسانے والا، مصیبتوں کو ٹالنے والا، بیماریوں سے نجات دینے والا، دنیا کا سارا نظام اسی کے حکم سے چلتا ہے، ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ یہ اللہ کی بے شمار خوبیاں ہیں جنہیں کسی اور کے لیے تسلیم کرنا یاد رکھ لیے شرک کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں بھی روزی دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں، مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، بیماریوں سے نجات دیتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ زیادتی ہوگی اور وہ شخص شرک کا مرتکب ہوگا۔ وہی اللہ معبود حقیقی ہے اور تنہا ہر قسم کی عبادت کا حق رکھتا ہے۔ عبادت ظاہری و باطنی تمام اقوال و افعال کے اس مجموعے کا نام ہے جنہیں اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ عبادت کے ارکان توحید عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر عبادت میں 3 چیزوں کا پایا جانا بے حد ضروری ہے، ورنہ وہ اللہ عز و جل کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالی اور اس کی عبادت سے محبت۔ نمبر 2، اللہ تعالی کا خوف، اور نمبر 3، اللہ تعالی سے بدلے کی امید۔ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، سجدہ، رکوع، طواف، تلاوت، ذکر کرنا، فریاد کرنا، مدد مانگنا، نظر ماننا، قربانی، توکل، بھروسہ، محبت، خوف، یہ سب عبادات ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستی کو اپنی دعا میں شریک کرنا، انہیں پکارنا یا مشکل کشا سمجھنا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ اپنے مخصوص بندوں کو دے رکھا ہے، پھر انہیں پکارنا یا ان سے فریاد کرنا شرک اور کفر اکبر ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس میں، اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، وہ نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہوگا، اور اگر وہ تمہیں خیر پہنچانا چاہیں تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اور وہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے سورہ مومنون میں، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ ان آیتوں میں ایسے لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں یا دعاؤں میں اللہ کے ساتھ انہیں شریک کرتے ہیں، ظالم اور کافر قرار دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اگرچہ کہ دوسروں کی کریں۔ غور کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف میں، یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون۔ کیا لوگ ایسے کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکے اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہو، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔
بس توحید کا تقاضا میری پیاری سامعات یہ ہے کہ بلا کسی واسطہ اور وسیلے کے اللہ وحدہ لا شریک کو پکارا جائے، اسی سے مدد طلب کی جائے، اسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھا جائے اور ہر قسم کی عبادت اسی کی رضا کے لیے کی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے ہم رکاب تھا۔ آپ نے فرمایا، اے بچے، اللہ کو یاد رکھ، تجھے اللہ یاد رکھے گا، اللہ کو یاد رکھ، اس کو اپنے سامنے پائے گا، اور جب سوال کر تو اللہ ہی سے مانگ، اور جب مدد طلب کر تو اللہ ہی سے مدد مانگ، اور یاد رکھ اگر ساری امت تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ رب العالمین نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور سارے لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ رب العالمین نے تیرے اوپر لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تم میں سے پہلے انسان و جن سے لے کر آخری انسان و جن تک سب ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے کچھ مانگے اور میں ہر ایک کی مانگ کو پوری کروں تو بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، جیسے سوئی سمندر سے ڈال کر نکالی جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے ناکے پر کتنا پانی لگ کر آیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ ایک ہی وقت میں ساری مخلوقات کے مسائل کو سن سکتا ہے اور حل بھی کر سکتا ہے۔ اس کے دربار میں کسی وکیل اور سفارشی کی خطاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کی پیاری بہنوں، ہم پر فرض ہے کہ اسلام اور کفر، حق اور باطل کے درمیان تمیز ہم کریں، عقیدہ توحید اور شرک کو ہم سمجھیں، مکمل طور سے اسلامی عقیدے کو اپنائیں، کیونکہ اس کے بغیر نجات اور کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق فرمائی، زمین میں آدم اور حوا علیہ السلام کو بھیجا، نسل انسانی کا سلسلہ چلایا، روئے زمین پر ایک اللہ کی عبادت ہوتی رہی، بنی آدم میں شرک کا وجود نہ تھا، شیطان ابلیس سے رہا نہ گیا۔ 10 صدی کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم میں ود، سوا، یغوث، یعوق و نصر اللہ کے فرما بردار اور موحد بندے تھے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی نسل کو شیطان نے بہکایا کہ یہ فلاں فلاں اللہ کے نیک اور قریبی بندے تھے، ان کی یادگار کے لیے مجسمے بنا دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے مجسمے بنا دیے۔ پھر ان کے بعد آنے والی نسل کو شیطان ملعون نے ورغلایا کہ تمہارے باپ دادا نے ان اولیاء و صالحین کا مجسمہ بنا دیا، یہ اللہ کے مقرب ہیں، ان کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی تکریم کرو۔ اب شیطان کی اطاعت لوگوں میں شروع ہو گئی۔ عبادت کی وہ ساری قسمیں، مثلا دعا کرنا، فریاد کرنا، مدد طلب کرنا، نظر ماننا، سجدے کرنا، توکل کرنا، محبت کرنا، خوف کرنا وغیرہ جو اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، ان میں غیروں کو شریک کیا جانے لگا اور یہیں سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ صالحین کی شان میں غلو یعنی حد سے آگے بڑھنا شرک کا اول دروازہ ہے جو دھیرے دھیرے شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں غلو سے منع کیا گیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء میں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے آگے ہرگز نہ جاؤ اور نہ اللہ پر حق کے سوا کچھ کہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، تم غلو یعنی حد سے آگے بڑھنے سے بچو، تم سے پہلے کے لوگوں کو دین میں غلو نے ہی ہلاک کیا ہے۔ شرک کی قباحت اور اس کے بھیانک انجام پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ اس روئے زمین پر سب
سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں ارشاد فرما دیا ان شرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ ظلم کا معنی وضع الشیء فی غیرکم، یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ وہ مقام رکھنا، وہ مقام دینا. عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسے کسی اور کے لیے کرنا، اللہ کی خوبیاں صرف اللہ کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے ماننا، یہ حقیقت کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹانا ہے. اور چونکہ یہ اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق ہے اس لیے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ کا شریک کسی اور کو بنا دے حالانکہ اسی نے تجھ کو پیدا کیا ہے. بروز قیامت مشرک کی معافی نہ ہوگی. اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اے اللہ قطعاً معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے. ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے لیے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے. شرک کرنے والوں پر جنت حرام اور جہنم ان کا ابدی ٹھکانہ ہے، اور ان مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں یوں ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے گناہ گاروں کا مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا. شرک کی موجودگی میں ساری نیکیاں ہم جان لیں کہ ضائع کر دی جائیں گی. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں یوں ارشاد فرمایا اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف آگے بڑھ کر انہیں پراگاندہ ذروں کی طرح بکھیر دیا. نبیوں سے شرک کا ہونا محال ہے، مگر ان کو بھی متنبہ کیا گیا کہ شرک کرنے سے ان کے بھی اعمال برباد و اکارت ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں یوں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اور یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کی تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع و برباد ہو جائے گا. شرک کرنے والوں کی تباہی مقدر ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ اسے پھینک دے. شرک کرنے والا بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگا. ہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو ہر نبی نے جلدی کر کے وہ دعا مانگ لی اور میں اپنی اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپائے رکھتا ہوں، اور اللہ چاہے تو میری شفاعت ہر ایک امتی کے لیے ہوگی بشرطے کہ وہ شرک پر نہ مرا ہو. تو پیاری بہنوں، پیاری بھائیوں، غور کریں کون ہے جو ان خساروں کی تاب لا سکیں. یہی وجہ ہے کہ تمام نبیوں نے اپنی امت کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ شرک سے ڈرایا ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی شرک سے ڈرنا ہے اور توحید کی زندگی گزارنا ہے. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین ہمیں توحید کی زندگی اور توحید کی موت نصیب فرما. آمین ثم آمین. وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.